صاحب علم ہیں تو مخلوقات پر نہیں، دیگر انسانوں پر نہیں، آپ کی فضیلت فرشتوں پر بھی ثابت ہے۔ اور اگر آپ جاہل ہیں تو آپ میں اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں۔ علم کی ضرورت جیسے ہم کو اپنا کاروبار کرنے کے لیے ہوتی ہے، اپنا گھر چلانے کے لیے ہوتی ہے، دکان چلانے کے لیے ہوتی ہے، ایسے ہی علم کی ضرورت اپنا دین اور ایمان بچانے کے لیے ہوتی ہے۔ آپ دین و ایمان بغیر علم کے نہیں بچا سکتے۔ جو قوم علم حاصل نہیں کرتی، علم میں پچھڑ جاتی ہے، وہ کاروبار میں کتنی ہی ترقی کرے لیکن دنیا میں عزت گنوا دیتی ہے۔ اگر آپ عزت حاصل کرنا چاہتے ہیں، اپنی قوم کو عزت کے مقام پر لانا چاہتے ہیں، تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ علم حاصل کریں کہ ہم ہر قیمت پر اپنے بچے کو پڑھائیں گے، ہر قیمت پر پڑھائیں گے، چاہے بھوکے رہیں، ننگے رہیں۔ سال میں 5-10 جوڑی کپڑے بناتے ہو، 2 جوڑی کپڑے بناؤ، لیکن بچے کو پڑھاؤ، اچھی تعلیم دو۔ تم کروڑوں کروڑ کی مسجد بنا سکتے ہو تو کیا کالج نہیں بنا سکتے کروڑ کا؟ 2, 4, 10, 20 کروڑ کا کالج نہیں بنا سکتے؟ بنا سکتے ہو۔ کیا کریں گے مولوی صاحب پڑھ کر؟ مسلمانوں کو کہاں نوکریاں مل رہی ہیں؟ ہمارے نبی نے نوکری کے لیے علم پڑھنے کا حکم نہیں دیا ہے۔ علم عزت کے لیے پڑھا جاتا ہے، اپنے مقام کے لیے، عزت و وقار کے لیے علم حاصل کیا جاتا ہے، نوکری کے لیے نہیں۔ یہ انگریزوں کا فارمولہ ہے کہ علم نوکری کے لیے حاصل کیا جاتا ہے، اپنے نبی کی مانو، انگریزوں کی نہیں۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير۔ جناب صدر، معزز علماء کرام، حاضرین مجلس، میرے دینی و ملی بھائیوں، اس سے پہلے کہ میں اپنے عنوان پر اپنی بات کا آغاز کروں، مجھے آپ کو دیکھ کر اور اس عظیم الشان مجمع کو دیکھ کر طبیعت میں خوشی ہو رہی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ حضرات کو مبارکباد دوں۔ اور ان حضرات کو جن حضرات نے جو متعدد جگہ چھوٹی گلیوں اور تنگ مقاموں پر اجلاس کرتے تھے، مل کر اتحاد کا مظاہرہ کر کے اس عظیم الشان گراؤنڈ میں اجتماع کرنے کی بات سوچی، اور اس کا یہ بہتر و اچھا نتیجہ سامنے آیا۔ پروردگار آپ کے اتحاد کو باقی رکھے، اس اجتماع کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے، اور جن حضرات کی قیادت میں مشوروں سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، پروردگار ان کو زندگی میں ہزاروں کامیابیوں سے نوازے،
اور آخرت میں اجر عظیم عطا فرمائے۔ تو مبارکباد قبول فرمائے میری طرف سے، اور میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار اس اجتماع کو تمام مسلمانوں کے لیے باعث خیر و برکت بنائے، اور دین کا علم بلند سے بلند تر اس اجتماع کی برکت سے دن بدن ہوتا جائے۔ بھائیو عزیزو، موضوع کچھ اس طرح کا ہے، علم کی اہمیت عصر جدید میں یا دور جدید میں علم کی اہمیت۔ علم اس بات کا محتاج نہیں ہے کہ آپ اس کی اہمیت بتائیں، اور نہ علم کو کسی دور کے ساتھ مختص کیا جا سکتا ہے کہ اس دور میں علم مفید تھا، اس دور میں مفید نہیں ہے، اس میں اس کی اہمیت تھی اور اس میں نہیں ہے۔ علم تو وہ چیز ہے کہ آپ انسان ہیں، میں انسان ہوں۔ جب اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو پیدا فرمانے سے پہلے فرشتوں سے کہا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ، قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء۔ فرشتوں نے انسان کی پیدائش کو اپنے تجربے کی روشنی میں، جو تجربہ ان کو جنوں کی وجہ سے تھا، باعث شر و فساد قرار دیا۔ اللہ رب العزت نے ان سے یہ تو کہا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، یہ تمہارا غلط نظریہ، غلط اندازہ لا علمی کی وجہ سے ہے۔ اگر تمہیں علم ہوتا تو ایسی بات زبان سے نہ نکالتے۔ اور پھر اس کے بعد ایک ایسی دلیل فرشتوں کے سامنے پیش کی کہ جس کے بعد ان کو سوائے اعتراف کے اور اعتراف شکست کے کوئی اور چارہ نہیں رہا۔ یہ بہت لمبی تفصیل ہے قرآن شریف میں، اور ان تمام چیزوں کو ذکر کیا جائے تو بہت وقت لگے گا، لیکن ہم اس کو شارٹ کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم کی کچھ خاص چیزیں عطا فرمائیں، سکھائیں، اور لے جا کر فرشتوں کے مجمع میں پیش کیا۔ فرشتوں سے کہا ان چیزوں کے نام ہی بتا دو۔ فرشتوں نے کہا لا علم لنا الا ما علمتنا، پروردگار ہم کیا جانیں، ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے ہمیں بتایا، سکھایا، اس سے زیادہ ہم کیا جان سکتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے کہا انبئہم باسمائہم۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فر وہ ساری چیزیں بتا دیں۔ تب اللہ رب العزت نے کہا اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو، اعتراف کرو آدم کی فضیلت کا، عظمت کا، بڑائی کا۔ یہ اعتراف علم تھا، یہ سجدہ بطور تعظیم تھا۔ وجہ کیا تھی اس کی؟ یہ نہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس مال بہت تھا، وہ خوبصورت بہت تھے، زمین جائیداد ان کے پاس بہت تھی، خاندان ان کا بہت بڑا تھا، ایسی کوئی بات تھی؟ وہاں تو اس کا سوال ہی پیدا نہیں تھا۔
لیکن جس چیز میں فرشتوں پر فضیلت اللہ رب العزت نے ثابت کی وہ کیا چیز تھی؟ علم۔ تو آپ کی فضیلت، اگر آپ صاحب علم ہیں تو مخلوقات پر نہیں، دیگر انسانوں پر نہیں، آپ کی فضیلت فرشتوں پر بھی ثابت ہے۔ اور اگر آپ جاہل ہیں، آپ لا علم ہیں، علم سے بے بہرہ ہے، نادان ہے، تب اولئک کالانعام بل ہم اضل، تو آپ میں اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں۔ اسلام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو لے کر آئے ہیں، اسلام ایسا نہیں ہے رسول اکرم ہی لے کر آئے ہیں، حضرت آدم جب دنیا پہ آئے تھے تو اسلام ہی لے کر آئے تھے۔ جتنے نبی اور رسول آئے ہیں سب اسلام ہی کے داعی تھے، اسلام ہی کے رسول اور نبی تھے۔ اس کی مکمل آخری اور سب سے شاندار شکل رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی گئی، مکمل۔ اور یہ سرٹیفکیٹ دیا گیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تو اسلام تو اس زمانے سے چل رہا تھا، زمانے کے بدلنے کے ساتھ ساتھ، انسان کی ترقی کے ساتھ ساتھ، انسان کی تہذیب کی ترقی کے ساتھ ساتھ اس کے احکام بدلتے رہتے تھے۔ زندگی گزارنے کے عقائد کبھی نہیں بدلے۔ جو عقیدہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں تھا وہی عقیدہ محمد رسول اللہ نے بتلایا۔ حضرت شعیب و صالح، نوح اور لوط نے بتلایا، اسی عقیدے کی تبلیغ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ لیکن زندگی گزارنے کے مسائل ہر زمانے میں الگ رہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا اپنی ابتدائی، انسان اپنی زندگی کی ابتدائی شکل میں گزر رہا تھا۔ جیسے ایک انسان پیدا ہوتا ہے، بچہ رہتا ہے، بچے سے تھوڑا بڑا ہوتا ہے، اس کے بعد جوان ہوتا ہے، ادھیڑ ہوتا ہے، پھر صاحب عقل و فہم مکمل تجربہ حاصل کر کے اب وہ شیخ ہو جاتا ہے، بزرگ ہو جاتا ہے، بوڑھا ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی اسلام کا معاملہ ہے۔ جو کپڑے ہم بچے کو بچپن میں پہناتے ہیں وہ جوانی میں نہیں پہنا سکتے، اور جو جوانی میں پہناتے ہیں وہ اس کے ادھیڑ عمر میں نہیں پہنا سکتے، اور جو ادھیڑ عمر میں پہناتے ہیں وہ بزرگی کی حالت میں نہیں پہنا سکتے۔ زمانہ بدلتا گیا، لباس بدلتا گیا، ایسے ہی شریعت میں اللہ رب العزت تبدیلی کرتا گیا، احکام بدلتے گئے، نماز کے، روزے کے، حج کے، زکوٰۃ کے، عبادات کے، معاملات کے، نکاح کے، یہ سارے معاملات زمانے کے ساتھ ساتھ بدلتے آئے۔ اب کیا اب اس میں کوئی تبدیلی ہوگی؟ اب کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ کوئی نیا نبی آئے گا؟ کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ کوئی نیا رسول آئے گا؟ کوئی نیا رسول نہیں آئے گا۔ کوئی نیا قرآن آئے گا؟ آسمان سے کتاب آئے گی؟ کوئی کتاب نہیں آئے گی۔ اور اگر کوئی دعویٰ کرے اپنی نبوت کا یا اس بات کا کہ میرے پاس اللہ کی وحی آتی ہے تو وہ دجال ہے، جھوٹا ہے، مکار ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد
قیامت اور میرے درمیان مسلمانوں کے اندر، غیروں میں نہیں، مسلمانوں کے اندر 30 دجالون کذابون کلہم یدعی انہ نبی ولا نبی بعدی، 30 بڑے بڑے دجال پیدا ہوں گے، چھوٹے چھوٹے تو بہت سارے ہوں گے جیسے آج کل ہو رہے، کوئی حیدرآباد سے نکل رہا ہے، کوئی یہاں مہاراشٹر میں دعویٰ کر رہا ہے، ایسے دجال جھوٹے تو اور بہت سارے ہوں گے، لیکن 30 بڑے بڑے دجال ہوں گے نبوت کا دعویٰ کرنے والے، لیکن یہ سب جھوٹے اور مکار ہوں گے، جہنمی، جہنم کا کندہ، اور ان کے ماننے والے بھی جہنمی اور جہنم کا کندہ ہوں گے۔ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ لیکن آج دیکھو کہ ہمارے بہت سارے بھائی یہ واٹس ایپ اور اس تمام چکر میں ان جھوٹے نبوت کے دعوے داروں کے بہت سارے میسج ادھر سے ادھر فارورڈ کر کے لوگوں میں فتنے پھیلا رہے ہیں۔ نہیں، یہ دلیل تو ہے، یہ دلیل تو بنتی ہے، یہ جو میں نے حدیث ابھی سنائی نا آپ کو، رسول اکرم نے فرمایا لا نبی بعدی۔ ایک آدمی بنو عباسیہ کے زمانے میں پیدا ہوا اور اس نے اپنا نام رکھا لا، اور دعویٰ کر دیا کہ میں نبی ہوں، تو لوگوں نے کہا رے دجال، جھوٹے، مکار۔ رسول اکرم نے کہا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ کہا کہ تم سمجھے ہی نہیں، رسول نے فرمایا لا نبی بعدی، لا، میرے بعد نبی ہوگا۔ یہ دیکھیں، تو اب ایسے مکاروں اور جھوٹوں کی دلیلیں، یہ دلیلیں نہیں ہوتی، یہ دھوکہ ہے، فریب ہے۔ اور یہ فریب کیوں چل رہا ہے؟ چل اس لیے رہا ہے کہ آپ کو علم نہیں، آپ لا علم ہے۔ اگر آپ کو علم ہو تو ایسے جھوٹے مکاروں کو پنپنے کا موقع ہی نہ ملے۔ ہارون رشید کے زمانے میں ایک آدمی کو پکڑ کے لایا گیا، اس نے تو اور ہی دعویٰ کر دیا، دعویٰ کیا کہ میں خدا ہوں۔ ہارون نے کہا اس کو پیش کرو ہمارے دربار میں، پکڑ کر لائے اس کو پولیس، ہارون کے سامنے پیش کیا، کہا کہ کمبخت، تجھے بالکل شرم نہیں آئی؟ تجھے معلوم ہے پچھلی سال ایک آدمی نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا تو ہم نے اس کو سولی چڑھا دیا تھا۔ کہنے لگا بالکل صحیح کیا، میں نے اس کو نہیں بھیجا تھا۔ آپ ان کی ڈھٹائی اور بے شرمی کا آپ کوئی اندازہ لگا سکتے؟ جان رہا ہے کہ یہ میرے ساتھ بھی کیا کرنے والا، اس کے باوجود کہہ رہا ہے کہ تم نے بالکل ٹھیک کیا، اس کو سولی چڑھا دیا، میں نے نہیں بھیجا تھا، وہ جھوٹا نبی تھا۔ تو بھی اس کے ساتھ کیا کیا؟ ہارون نے کہا اس کو لے جاؤ، اس کو بھی سولی چڑھاؤ، اس کو بھی پہنچاؤ اسی کے پاس، یہ دونوں ایک جات رہیں۔ تو یہ سب کس لیے ہوتا ہے؟ لا علمی کی بنا پر۔ جب علم گھٹ جاتا ہے تب شیطان کو اپنی کارستانیاں پھیلانے کا اچھا موقع مل جاتا ہے۔ تو علم کی اہمیت کسی زمانے میں کم نہیں ہوتی، ہر زمانے میں علم کی ضرورت ہوتی ہے۔ علم کی ضرورت جیسے ہم کو اپنا کاروبار کرنے کے لیے ہوتی ہے، اپنا گھر چلانے کے لیے ہوتی ہے، دکان چلانے کے لیے ہوتی ہے، ایسے ہی علم کی ضرورت اپنا دین اور ایمان بچانے کے لیے ہوتی ہے۔ آپ دین و ایمان بغیر علم کے نہیں بچا سکتے۔ ایک آدمی قادیانی میں پیدا ہوا یہاں ہمارے ہندوستان میں، اس نے دعویٰ کیا نبوت کا، کتنے سارے لوگ اس کے پیچھے چلے گئے۔ کس لیے چلے گئے؟ انہی شبہات کی بنا پر۔ علم کچا تھا، علم تھا نہیں، جاہل تھے، اس نے ایسی ایسی مغالطے امیزیاں پیش کی، لوگ سمجھنے لگے بات تو صحیح کہہ رہا ہے، ضرور نبی ہے۔ حضرت مولانا ثناء اللہ صاحب رسری رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے مناظرے کیے، آخر مباہلہ ہوا
اور ذلت کی موت مارا گیا۔ تو کیسے بچے؟ علم کی وجہ سے۔ تو علم ہر زمانے میں ضروری ہے، جیسے کاروبار کے لیے ضروری ہے، ویسے ہی دین و ایمان بچانے کے لیے بھی ضروری ہے۔ اب ہمارے یہاں علم کی دو قسمیں کر دی ہیں، ایک دنیاوی علم ہے، ایک دینی علم ہے۔ یہ قسمیں تو ایک سازش کے تحت کی گئی ہیں۔ جب تک دنیا میں مسلمانوں کی بات چلتی تھی، حکمراں ان کے ہوتے تھے، حکومتیں ان کی پکی تھیں، تب علم کی دو قسمیں نہیں تھی۔ جو عالم ہوتے تھے، مفسر، محدث، وہی سائنٹسٹ بھی ہوتے تھے، وہی قاضی اور جج بھی ہوتے تھے، وہی پولیس کے سربراہ بھی ہوتے تھے، وہی گورنر جنرل بھی ہوتے تھے۔ سب کچھ انہی مدرسوں میں سکھایا جاتا تھا۔ لیکن ایک سازش کے تحت جب ہم نے علم چھوڑ دیا اور ہم کچھ ایسی چیزوں کے پیچھے پڑ گئے، فلاں صاحب نے خواب میں دیکھا ہے، فلاں صاحب کو بشارت ہوئی ہے، فلاں صاحب نے یہ وصیت کی ہے، اور فلاں صاحب نے یہ فرمایا ہے، فلاں بزرگ نے یہ کہا ہے، اور علم کو چھوڑ دیا۔ جیسے آج بھی ہمارے بہت سارے بھائی ہیں نا، جب کوئی بات کہیں گے تو یہ نہیں کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں یہ فرماتا ہے، رسول اکرم نے حدیث میں یہ فرمایا ہے، کہیں گے کتابوں میں لکھا ہے، بزرگوں نے کہا ہے، علماء سے سنا ہے، بزرگوں کو دیکھا ہے۔ ارے بھائی، وہ قرآن کہاں گیا؟ وہ حدیث کہاں گئی؟ اور اس کی وجہ سے جو بات بھی کہتے ہیں، مسلم شریف کی ایک حدیث یاد آئی۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے مقدمہ مسلم میں لکھا کہ ایک زمانہ ایسا آ جائے گا، علم کم ہو جائے گا، لوگ علم کم سیکھیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس زمانے میں علم کو روزی روٹی سے جوڑ دیا جائے گا، ایک مزید گمراہی۔ تب لوگ یوں کہا کریں گے، میں نے سنا ایک ایسے آدمی سے، عارف وجہہ ولا عارف اسمہ، چہرہ تو میں اس کا پہچانتا ہوں لیکن اس کا نام نہیں جانتا، اور ایسے ایسے بات ہے، اللہ کے رسول نے یہ فرمایا۔ جھوٹی حدیثیں سنانے کے لیے کسی بھی کتاب کا نام لے دیا۔ اللہ کا فضل و کرم اور احسان ہے، یہ اسٹیج علماء اہل حدیث کا اسٹیج ہے، جنہوں نے ہر زمانے میں حدیث و قرآن کی حفاظت فرمائی، اور جب کبھی جھوٹی حدیثوں کا، منکر حدیثوں کا، جعلی حدیثوں کا لوگوں نے بازار گرم کیا، تو اس بازار کو ٹھنڈا کرنے کا کام انہی حضرات نے کیا۔ ابھی کچھ زمانہ پہلے تک، ہمارے یہاں زیادہ زمانہ نہیں ہوا ہے، 20-25 سال پہلے کی کتابیں دیکھ لو آپ، کہیں حدیث اور قرآن کے حوالے نہیں ملیں گے۔ بعض کتابوں کے حوالے علماء کی لکھی ہوئی، لیکن آج مجبور ہیں وہ لوگ بھی جو اہل حدیث کا نام سن کر ناک بھوئیں چڑھاتے ہیں کہ بات کہیں تو حدیث کے حوالے سے کہیں، کتاب لکھیں تو اس میں حدیث کا حوالہ دیں، چاہے حدیث وہ ضعیف، منکر، جھوٹی موضوع ہی ہو۔ کیوں؟ علماء اہل حدیث کی مسلسل خدمات نے مجبور کیا ان کو کہ بات صحیح کہو اور عوام کو بہکانا چھوڑ دو۔ یہ سب کیسے ہوا؟ علم کی وجہ سے۔ علم ہی ایک ایسی چیز ہے، اور یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے، علم کو روزی روٹی سے جوڑنا۔ یہ صحیح ہے کہ روزی روٹی بھی ضروری ہے زندگی میں، لیکن روزی روٹی یہ زندگی کے لیے ضروری ہے، زندگی بچانے کے لیے، لیکن علم
علم دین و ایمان بچانے کے لیے اور عزت اور مقام بچانے کے لیے۔ جو قوم علم حاصل نہیں کرتی، مال کتنا ہی اس کے پاس ہو، وہ اپنی عزت دنیا میں نہیں بچا پاتی ہے۔ جو قوم علم حاصل نہیں کرتی، علم میں پچھڑ جاتی ہے، وہ کاروبار میں کتنی ہی ترقی کرے لیکن دنیا میں عزت گنوا دیتی ہے۔ اگر آپ عزت حاصل کرنا چاہتے ہیں، اپنی قوم کو عزت کے مقام پر لانا چاہتے ہیں، تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ علم حاصل کریں اور اپنے بچوں کو علم سکھائیں۔ تو میں بتا رہا تھا کہ اسلام ہی ہم جس کو مانتے ہیں ایسا دین ہے جس نے اپنی تعلیمات کی ابتدا، ہماری وحی کی ابتدا علم سے ہوئی ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ صرف ان آیتوں پر اگر بات کی جائے تو کتنے علوم کا اس میں اشارہ ہے، بات بہت لمبی ہو جائے گی اور کوئی علم بچے گا نہیں جس کی طرف اس میں اشارہ نہیں۔ اور اقرا کتنی بار کہا گیا ہے، پھر علم کا اور قلم کا یہ ابتدا ہے وحی الہی کی، جو رسول اکرم پر پہلی وحی آئی غار حرا میں۔ یہ کون سی قوم ہے؟ مسلم قوم، جس کے یہاں ابتدا ہی پڑھائی سے کی گئی ہے۔ پڑھو، اللہ کے نام سے پڑھو، اللہ کے نام سے پڑھو، الف سے اللہ اور بے سے بسم اللہ پڑھو۔ تو اے سے ایپل نہ پڑھیں، اور بے سے بلی نہ پڑھیں، بیٹ نہ پڑھیں، وہ بھی پڑھو۔ لیکن اللہ رب العزت یہ کہہ رہا ہے پہلے ایسے پڑھو، پہلے اللہ کو جانو، پہلے اللہ کو جانو۔ اپنے بچوں کو پہلے یہ بتا دو کہ تمہارا پیدا کرنے والا کون ہے، تمہارا مالک کون ہے، جس کی تم عبادت کرو گے وہ کون ہے۔ پھر ان کو بتلاؤ تم کیا ہو، پھر ان کو بتاؤ تمہارے رسول کون ہے۔ جب تک تین باتیں بچہ نہیں جانتا ہے، اس کو بلی چوہے مت پڑھاؤ۔ اور ہم سے غلطی یہی ہو رہی، جب بچہ تھوڑا سا ہو رہا ہے تو ہم اس کو بجائے اللہ، رسول اور بسم اللہ اور قرآن سے واقف کرائیں، اس کو بلی اور چوہے سے واقف کرا کے اور بہت خوش ہوتے ہیں، ہمارا بیٹا تو اس کی اسپیلنگ بھی جانتا ہے اور اس کی بھی جانتا ہے اور انگلش میں گنتی بھی جانتا ہے۔ اب تو یہ ضرور ہندوستان میں کوئی آوشکار کرے گا، ضرور کوئی بہت بڑا سائنٹسٹ بنے گا، ایجادات کرے گا۔ کتنے زمانے سے یہی سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن اب تک کچھ ہوا ہے کیا؟ حالت تو یہ ہے ہماری کہ ہم اپنے ملی مسائل کے لیے، ملی ہمارے ملت کے مسائل، ہم اپنے دینی مسائل کے لیے، دینی مسائل کے لیے بھی عدالتوں میں اپنی ترجمانی کے لیے، اپنی وکالت کے لیے غیر مسلم وکیلوں کو کھڑا کر رہے ہیں۔ کیا ہمارے لیے یہ شرم کی بات نہیں ہے؟ آپ کہتے ہو کہ ہماری تعداد ہندوستان میں 24 کروڑ ہے، 30 کروڑ ہے، کتنی ہے؟ حکومت جو بھی کہہ رہی ہے وہ الگ ہے اور حقیقت جو ہے وہ ایک الگ ہے، لیکن آپ کروڑوں میں ہو۔ 20 کروڑ ہی مان لو، 20 کروڑ لوگوں میں اگر اتنی صلاحیت نہ ہو کہ وہ اپنے بچوں کو پڑھائیں کہ ان کے بچے کم سے کم اس لائق ہو کہ ان کی قوم کے ساتھ، ان کی ملت کے ساتھ سازشیں، شرارتیں کی جائیں،
تو عدالت میں جا کر ان سازشوں کے خلاف کھڑے ہو کر وکالت کر سکیں، دین کے خلاف سازشیں ہوں ان کے خلاف کوئی وکالت نہ کر سکیں، تو کیا یہ باعث شرم نہیں ہے؟ ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی ہیں، شکایت کرتے ہیں اصل میں سرکار جو ہے نا بہت ایسی ہے، فلاں لوگوں کی ہے، اس پارٹی کی ہے، اور وہ پارٹی یہ ہے، اور وہ پارٹی ایسی ہے، یہ مسلم دشمن ہے اور یہ فلاں دشمن ہے۔ میرے بھائیوں، قسم پروردگار کی، تمہارا کوئی دوسرا دشمن نہیں ہے، سب سے بڑے دشمن مسلم کے ہم خود ہیں، مسلم ہی ہیں۔ سب سے بڑے دشمن ہمارے وہ مولوی حضرات ہیں جو ہمیں لڑاتے ہیں، اکٹھے نہیں ہونے دیتے، مسجدیں الگ الگ کرتے ہیں، جلسے رکواتے ہیں لوگوں کے، واٹس ایپ پہ جنگیں کراتے ہیں، فیس بک پہ جنگیں کراتے رہتے ہیں مسئلوں کی، ذرا ذرا سے مسئلوں کی۔ یہ ہے اصل دشمن تمہارے، ان کو سمجھو پہلے۔ تمہیں کسی حکومت کی ضرورت نہیں ہے، تم اپنے بچوں کو پڑھاؤ۔ کہاں پڑھائیں مولوی صاحب؟ ہمارے بچوں کا داخلہ نہیں لیتے۔ اچھا، تو اتنے سارے کالج یونیورسٹیاں ہیں، ان کالجوں میں یونیورسٹیوں میں ہمارے بچوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے ویسا ہوتا ہے، تم اپنے کالج کیوں نہیں کھولتے؟ مولوی صاحب ہمارے کالج کہاں ہم کھول سکتے ہیں، ہمارے دیکھ رہے ہیں کہ حالت قوم کی کیا ہے، کیا اتنی خراب ہو گئی حالت؟ اگر 20 کروڑ مسلمان بھی ہم فرض کر لیں تو 20 کروڑ میں اگر 10 کروڑ مان لیں، 1 روپیہ روز قومی فنڈ میں جمع کر رہے ہیں، کتنا پیسہ؟ 1 روپیہ دے سکتے ہیں کہ نہیں؟ ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ ایک دن میں ہم 10 کروڑ روپیہ جمع کر سکتے ہیں۔ جو قوم 10 کروڑ روپیہ ایک دن میں جمع کر سکتی ہے، اس کو حکومت کے سامنے اپنا دامن پھیلا کر بھیک مانگنے کی ضرورت ہے کیا؟ بتائیے آپ، اس کی ضرورت ہے کیا؟ قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ پھر کیوں نہیں کرتے؟ کاروبار ٹھیک نہیں چل رہے ہیں، حالات ٹھیک نہیں، 1 روپے کے لیے کون سے کاروبار کی پریشانی ہو رہی ہے؟ 1 روپے کی تو آج چائے بھی نہیں آ رہی ہے، بیڑی سگریٹ بھی نہیں آ رہی ہے، جو فضول خرچی میں تم اڑاتے رہتے ہو۔ اچھی چائے 10 روپے کی مل رہی ہے، 5 روپے کی کم سے کم مل رہی ہے۔ ایک چائے تم چھوڑ دو اور قومی فنڈ میں 5 روپے جمع کر دو روزانہ۔ پوری قوم اس بات کا تہیہ کرے، 1 سال میں 10 یونیورسٹیاں اس ہندوستان میں بنا کر کھڑی کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں، لیکن جب جاہل ہو نا تو کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ سب کرے گا وہ جس کو علم ہوگا، علم والے ہی کر پائیں گے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے کہا کہ عزت تو علم کے ساتھ ہے، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، ایمان والے ہو اور جو علم جن کو ہو، اللہ رب العزت ان کو اٹھاتا ہے، ان کو بڑھاتا ہے۔ اور جو جاہل ہوں، جہالت پر جنہوں نے بھروسہ کر لیا ہو، مطمئن ہو گئے ہوں ہم جاہل ہی رہیں گے، ان کو کوئی نہیں اٹھا سکتا، اس کو کوئی اوپر نہیں لے جا سکتا۔ تو سب سے پہلے آج اس اجلاس میں آئے ہو، قسم کھا کر جاؤ گے کہ ہم ہر قیمت پر اپنے بچے کو پڑھائیں گے، ہر قیمت پر پڑھائیں گے، چاہے بھوکے رہیں، ننگے رہیں۔ سال میں 5-10 جوڑی کپڑے بناتے ہو، 2 جوڑی کپڑے بناؤ، لیکن بچے کو پڑھاؤ، اچھی تعلیم دو،
اور اپنے رہنماؤں سے کہو اچھے تعلیمی ادارے کھولو. جیسے تم نے اکٹھا کر کے اس علاقے کے سارے لوگ متحد ہو کے اتنا عظیم الشان اجلاس کیا، تم سارے متحد ہو کر ایک کالج نہیں کھول سکتے ہو کیا؟ ماشاء اللہ ہمارے قائدین، ہمارے عمراء یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ ان کی زندگیوں کو سلامت رکھے. آج کتنی مسجدیں آپ نے یہاں پر بنائی ہے؟ ذرا 15-20 سال پیچھے لوٹ جاؤ، کیا حال تھا تمہارا؟ تم کروڑوں کروڑ کی مسجد بنا سکتے ہو تو کیا کالج نہیں بنا سکتے کروڑ کا؟ 2, 4, 10, 20 کروڑ کا کالج نہیں بنا سکتے؟ بنا سکتے ہو، لیکن اعتماد تو کرو. ہماری سب سے بڑی نحوست، سب سے بڑی نحوست، ہم کسی پر اعتبار نہیں کرتے، عزت نہیں کرتے، بدگمانی پہلے دن سے کرنا شروع کر دیتے ہیں. اپنے امیر کا احترام نہیں کرتے، امیر کو امیر مان کر اس کی بات سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. تو امیر کیا کرے گا بیچارہ؟ مجھے یاد آتی ہے بات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی، جو وہ دعا کیا کرتے تھے کہ پروردگار معاویہ کے جو لوگ ہیں، جمل و صفین کا پس منظر دیکھیں آپ، حضرت معاویہ و حضرت علی، کہاں حضرت علی کہاں حضرت معاویہ. ان تمام چیزوں کے باوجود کیا ہوا؟ حضرت علی تمام تر فہم و فراست، تجربہ، صحابیت، اولیت، فضیلت کے باوجود حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس جنگ میں وہ نہیں کر سکے جو کرنا چاہیے تھا. کیوں؟ اس لیے کہ حضرت علی کو حضرت علی کے ساتھیوں ہی نے مجبور کیا کہ جب وہ کہہ رہے ہیں کہ کتاب اللہ سے فیصلہ ہوگا تو جنگ بند کرو، حضرت علی کہہ رہے تھے جنگ مت بند کرو، نہیں مانی امیر کی بات، جنگ بند کرا دی. اسی لشکر میں سے یہ جو خارجی نکلے تھے، جو تاریخ اسلام میں سب سے خطرناک لوگ کون تھے؟ وہ یہی حضرت علی سے نکلے. وہ حضرت علی کو ہی فتوے بازی کرنے لگے. آج ہمارے یہاں بھی فتوے بازیاں سب سے پہلے کرنے لگتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ علماء ہمارے بیکار ہیں. یہ 2-4 کتابیں پڑھ کر، 2-4 دن نیٹ دیکھ کر لوگ عالم بن گئے، اب ان کو یہ حق ہو گیا کہ فتوے بازیاں کریں. بھائیو عزیزو، یہ سب ہم جہالت کی بنا پر، علم کی کمی کی وجہ سے کر رہے ہیں. یہاں بمبئی میں جتنی بھی سیٹیں آپ کی آتی ہیں مسلمانوں کی، کیا اتنی ہی آنی چاہیے آپ کی آبادی کے اعتبار سے؟ نہیں، اس سے بہت زیادہ آنی چاہیے. آپ بالکل بے کس، بے آر، بے مددگار کس لیے ہیں؟ آپس کے جھگڑے کی وجہ سے. آپس کا جھگڑا کس لیے ہے؟ لا علمی و جہالت کی بنا پر. اگر بات پڑھے لکھوں کے حوالے کر دی جائے کہ یہ جو فیصلہ کریں گے ہم ان کی بات مانیں گے، ان کے پیچھے ہیں، لیکن ہر ایک آدمی اپنے آپ کو امیر سمجھے، لیڈر سمجھے، تو اس قوم کو کوئی آگے لے کر نہیں جا سکتا ہے. اور یہ جہالت ہوتی کیا ہے؟ لا علمی کی بنا پر. علم پکا نہیں ہے، پختہ نہیں ہے. ایک مثال میں آپ کو قرآن شریف کی دیتا ہوں. مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی وقت سے زیادہ علم میں کوئی بڑا نہیں ہوتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ظاہر ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بڑا کوئی عالم نہیں تھا. ایک آدمی نے پوچھ دیا ایک دفعہ ایک مجلس میں کہ آپ سے زیادہ بھی کوئی جاننے والا ہے؟ انہوں نے کہا کہ مجھ سے زیادہ جاننے والا کوئی نہیں ہے. اللہ رب العزت کی وحی آئی، موسیٰ ایسی بات نہیں ہے، تم سے زیادہ ہم نے علم اپنے ایک اور بندے کو دیا ہے جن کو ہم لوگ خضر کے نام سے جانتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ سنا تو اب شوق پیدا ہوا، اس بندے کے پاس زیادہ علم ہے، پروردگار میں اس سے ملنا چاہتا ہوں.
آخر ساری تفصیلات کو چھوڑ دیے، ان سے ملنے کے لیے ایک لمبا سفر، ایک نشانی دی گئی مچھلی کی کہ جہاں پر یہ مچھلی سمندر میں غائب ہو جائے بس وہیں پر وہ بندہ ملے گا۔ وہ حضرت خضر سے جا کر ملے، نبی وقت تھے، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اولو العزم من الرسل میں سے، ان کے بعد جتنے بنی اسرائیل میں نبی آئے، ایک دو نہیں سینکڑوں، سب انہی کی شریعت کو فالو کرنے والے تھے۔ حضرت عیسیٰ بھی نئی شریعت لے کر نہیں آئے، نئی کتاب تو لائے لیکن شریعت انہی کی فالو کی انہوں نے۔ کتنے عظیم رسول تھے، لیکن جب علم کے بارے میں سنا کہ ان کے پاس علم ہے تو ان سے علم سیکھنے کے لیے اللہ رب العزت سے درخواست کی، پروردگار ملنا چاہتا۔ یہ ہے علم کی پیاس۔ جب علم کے سلسلے میں آپ کے دل میں تمنا پیدا ہو جائے، قسم پروردگار کی اس ہندوستان میں تمہارے لیے، تمہارے بچوں کے لیے، تمہاری مسجدوں کے لیے، تمہارے مدرسوں کے لیے، تمہاری درس گاہوں کے لیے، تمہارے بزرگوں کے لیے، تمہاری ماؤں بہنوں کے لیے، تمہارے قائدین اور لیڈروں کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اور اگر تم جاہل ہو اور علم حاصل نہیں کرتے، اپنی تعلیم گاہیں خود نہیں بناتے، آپس میں مل جل کر نہیں رہتے، تو کوئی چیز بھی تم نہیں بنا سکتے۔ مل جل کر رہو اور علم کو سب سے بڑی چیز مان کر آج سے یہ تہیہ کر کے یہاں سے جاؤ، کچھ بھی ہو۔ اور یہ جو ہے نا دھوکہ، کیا کریں گے ولی صاحب پڑھ کر؟ مسلمانوں کو کہاں نوکریاں مل رہی ہیں؟ ہمارے نبی نے نوکری کے لیے علم پڑھنے کا حکم نہیں دیا ہے۔ علم عزت کے لیے پڑھا جاتا ہے، اپنے مقام کے لیے، عزت و وقار کے لیے علم حاصل کیا جاتا ہے، نوکری کے لیے نہیں۔ یہ انگریزوں کا فارمولہ ہے کہ علم نوکری کے لیے حاصل کیا جاتا ہے، اپنے نبی کی مانو، انگریزوں کی نہیں۔ مزاج بدلو، سوچ بدلو، نوکری ملے نہ ملے بھاڑ میں جائے نوکری، لیکن اگر آپ کے پاس علم ہوگا تو آپ اگر رکشہ بھی چلاؤ گے تو علم کے ساتھ پڑھے لکھوں جیسا چلاؤ گے تو آپ کا رکشہ چلانے کا بھی انداز الگ ہوگا، جاہل جیسا چلاتا ہے اس سے اچھا چلاؤ گے۔ تو علم کی اہمیت کو سمجھو، علم کے بغیر ساری قوم خطرے میں، ہر وقت تمہارا دین، تمہارا ایمان، مسجدیں، مدرسے، علماء، سب کچھ خطرے میں ہیں۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ علم کو سمجھ کر اپنے آپ کو آگے لاؤ اور علم میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ جب تمہارے پاس علم آ جائے گا تو کمانے کے راستے بھی تمہیں خود سمجھ میں آ جائیں گے، دنیا سے تجارت کیسے کرو۔ ابھی تم اس بات میں ایک دوسرے سے حسد کر رہے ہو، بمبئی میں کیسے بڑھو اس سے۔ کل کو جب تمہیں علم آ جائے گا تو تم یہاں سے بیٹھے ہوئے امریکہ سے تجارتیں کرو گے، لندن سے تجارتیں کرو گے، افریقہ سے تجارتیں کرو گے، لیکن یہ کرو گے تبھی جب تمہیں علم ہوگا، تم جانو گے کہ کیسے تجارت کی جائے باہر۔ تو اس کے لیے خود پڑھو، اپنے بچوں کو پڑھاؤ اور اپنی کمائی کا اکثر پیسہ پڑھائی پر لگاؤ، یہ کبھی ضائع نہیں جائے گا۔ باقی جس چیز پر بھی تم لگاتے ہو وہ ایک وقت ضائع چلا جاتا ہے۔ پروردگار ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جب تک دنیا میں رکھی ایمان و سلامتی کے ساتھ رکھے۔ پروردگار ہمیں متحد رکھے، مسلمانوں کے عزت و وقار کو پروردگار ہمیشہ قائم و دائم رکھے، مل جل کر رہنے کی اور اپنے علماء اور اپنے امیروں کی اطاعت و فرمانبرداری کے ساتھ ان کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔